الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات بواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کروڑیاں درود صاحب الاخلاق نبی پاک حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی پڑھا، جو کچھ بھی کہوں گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تمام دوستوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد ہے۔ سب تمام دوستوں کو عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ یہ جو عید الاضحیٰ ہے یہ اس لیے کہی جاتی ہے، قربانی والی عید بھی کہتے ہیں اسے اور بڑی عید بھی کہتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ جو ہے یہ ہمیں اپنے اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے، جو زندگی ہے، وہ پڑھ کر دیکھیں، قرآن پاک کے اندر بھی دیکھیں، پڑھ کر حدیث پاک کے اندر دیکھیں، قصص الانبیاء کے اندر دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیں شروع سے، بچپن سے لے کر آپ نے جو ہے نا آزمائشیں آپ کو شروع ہو گئی ہیں اور آپ ہر آزمائش پہ جو ہے کامیاب اترے ہیں۔ وہ سب سے جو پیاری اور سب سے جو مشکل آزمائش تھی، اور وہ یہی آزمائش تھی جس کی یاد ہم عید الاضحیٰ پہ کرتے ہیں۔ وہ یہی آزمائش تھی۔ وہ کیا آزمائش تھی کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، اپنی کوئی چیز قربان کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب صبح آنکھ کھلی تو آپ نے کیا کیا کہ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں جو ہے نا صدقہ خیرات کر دیے، قربان کر دیے۔ پھر جب شام کو سوئے تو پھر خواب دیکھا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی کوئی پیاری چیز قربان کرو۔ آپ نے پھر مزید اور اونٹ اور 200 اونٹ جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ آپ نے کہا کہ اب میری قربانی ادا ہو گئی ہوگی۔ لیکن تیسری رات پھر جب آپ سوئے، پھر خواب آیا، پھر خواب میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی پیاری چیز قربان کرو، اپنی عزیز جو سب سے ساری دنیا سے پیاری ہے تمہیں وہ چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھنے لگے، سوچنے، صبح اٹھے جب دیکھنے لگے پریشان ہو گئے کہ سب سے پیاری چیز کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے مانگی ہے۔ پھر جب دل پہ زور دیا تو پھر پتہ چلا کہ سب سے پیاری چیز تو اولاد ہوتی ہے، سب سے پیاری چیز تو یہ میرا بیٹا ہے اسماعیل علیہ السلام۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مانگا ہو۔ تو آپ اپنے بیٹے کے پاس جاتے ہیں اور اسے جا کے کہتے ہیں کہ اے اسماعیل علیہ السلام، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ سب سے پیاری چیز قربان کرو، میرے لیے ساری دنیا سے سب سے پیاری چیز جو ہے وہ تو ہے، تو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو آپ اس وقت آپ کے بیٹے نے کہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابا جان، مجھے آپ صابرین میں پائیں گے۔ بے شک جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے آپ ویسا ہی کریں۔ اللہ تعالیٰ جو آپ سے قربانی لینا چاہتا ہے اسی میں آپ کوتاہی نہ کریں۔ آپ جو ہے مجھے قربان کر دیں، میں خوش ہوں، آپ اللہ کی راہ پہ مجھے قربان کر رہے ہیں۔ تو اسی وقت جو ہے نا ایک مقام پہ آپ لے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ وہاں جا کر آپ کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان، قربان کرنے سے پہلے میری تھوڑی سی ایک عرض ہے، وہ جو ہے نا آپ سن لیں۔ تو اسی وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے بتاؤ کیا عرض ہے؟ تو اس وقت کہا کہ اے ابا جان، ایسا کرو کہ میرے ہاتھ باندھ دو، ایسا نہ ہو کہ چھری پھرنے کے بعد میں تڑپنے پھڑکنے لگوں اور آپ کو دکھ و تکلیف ہونے لگے، اس لیے میرے ہاتھ باندھ لو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لو، تاکہ جب آپ چھری پھیرنے میری گردن پہ آؤ، آپ یہ دیکھ کے، بیٹا دیکھ کے کہیں آپ کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں کیسے اپنے بیٹے کو قربان کروں اور یہ جو قربانی ہے وہ نہ ادا ہو سکے، اس لیے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ باندھ دیے اور جو ہے چھری کو جو ہے نا آپ تیز کرنے لگے۔ جیسے ہی آپ تیز کرنے کے بعد چھری کو چلانے لگے، جیسے ہی آپ نے چھری آپ اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ لگائی، لیکن وہ چھری جو ہے وہ کاٹ ہی نہیں رہی تھی۔
آپ نے جیسے ہی گردن پہ لگائی چھری نہیں کاٹ رہی، پھر آپ نے چھری کو تیز کیا، پھر جو ہے اب اسماعیل علیہ السلام پہ گردن پہ لگائی، پھر جو ہے چھری لگائی تو پھر بھی وہ چھری نہیں کاٹ رہی۔ آپ چھری کو دیکھ کے حیران و پریشان ہوئے، اور پھر تیسری بار جیسے آپ نے چھری پھری تو پھر بھی وہ چھری نہیں کاٹ رہی۔ اسی وقت آپ نے غصے میں وہ چھری پتھر پہ ماری تو اتنا بہت بڑا پتھر جو ہے وہ ریزے ریزے ہو گیا۔ آپ حیران و پریشان ہو گئے کہ اتنا چھوٹا سا جسم ہے، چھوٹا سا نرم سا جسم ہے، وہ اس کو چھری نہیں کاٹ رہی، اتنا بڑا پتھر تھا اس کو جو ہے ریزے ریزے کر دیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر آپ نے چھری کو جو ہے اچھے طریقے سے تیز کیا، پھر آپ اسماعیل علیہ السلام کے جو ہے گردن پہ جیسے چھری رکھی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتے جلدی جا، دمبا جنت سے لے کے جا اور اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لے وہاں سے، اور اس جگہ پہ جو ہے دمبا رکھ دے، ایسا نہ ہو کہ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ اسی وقت جو ہے آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، جیسے ہی آپ نے گردن پہ چھری پھیری تو وہ چھری پھر گئی، لیکن گردن پہ چھری تو پھری، لیکن وہ گردن پہ جو چھری پھری وہ دمبے کی گردن پہ چھری پھری، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ نہیں پھری۔ اسی وقت جب آپ نے آنکھوں کی پٹی کھولی، پٹی کھولنے کے بعد آپ نے جب دیکھا کہ میرا جو بیٹا ہے اسماعیل علیہ السلام جو لخت جگر ہے وہ تو کھیل رہا ہے، وہ سائڈ پہ کھیل رہا ہے، لیکن جس کی میں نے قربانی کر دی ہے وہ ایک جو ہے نا دمبا تھا، اس کی گردن پہ چھری پھری ہوئی ہے، وہ حلال ہو چکا ہے۔ آپ پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ میری قربانی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اسی وقت عرش سے آواز آنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہو، جاؤ میرے خلیل سے کہو کہ تمہاری قربانی ہم نے قبول کر دی ہے۔ آج دیکھیں ہم اسی ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں وہ جس طرح انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کی، ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، انہی کی یاد میں ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، اور جو ہے یہ جو گوشت ہوتا ہے یہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ہمسایوں، رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں، اور جو غریب ہوتا ہے اس کو بھی اس عید پہ گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ اور اس چیز کا خیال رکھیں، جو بھی گوشت ہو، جیسے بھی گوشت بن جائے تو کوشش کریں کہ اپنے رشتہ داروں کو دیں، ہمسایوں کو دیں، غریبوں کو دیں۔ ایسا نہ ہو کہ گھر کے اندر جو ہے فریج بھری پڑی ہے، مہینے تک کھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، وہ پھر قربانی کا وہ ثواب نہیں رہتا۔ وہ قربانی حق ادا، جو قربانی کا جو حق ادا ہوتا ہے وہ ادا نہیں ہوتا۔ حق ادا کرنا ہے تو اسی وقت جو ہے قربانی کرنے کے بعد جو گوشت ہے وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں دے دو۔ اگر کوئی آ جائے گھر میں لینے تو اسے دے دو، اگر کوئی نہیں آتا، شرم محسوس کرتا ہے تو اس کے گھر جا کے دو، لیکن یہ جو گوشت ہے اس کا حق جو ہے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا ہے۔ اپنے گھر کے لیے بھی رکھو اور اپنے دوستوں کو دو، اپنے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، سب کو تقسیم کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمسایہ جو ہے اس دن گوشت سے محروم رہ جائے اور آپ کی قربانی ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کوشش کرو کہ ہر ایک کو گوشت دو۔ اور ایک بات جو ضروری ہے اس کا خیال کرو کہ جو قربانی دینی ہے وہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد دینی ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے جو قربانی دے گا وہ قربانی نہیں ہوگی، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے جو ہے نا عید نماز پڑھنے سے قربانی دی تو آپ نے اسے فرمایا کہ آپ کی جو قربانی ہے وہ قربانی نہیں ہوئی، آپ قربانی دوبارہ کریں، آپ کوئی اور جانور قربان کریں۔ ہاں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات ہو گئی ہے لیکن وہ قربانی نہیں ہوئی۔ جو قربانی کا ثواب ملتا ہے وہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد ملتا ہے، اسی لیے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی دیں۔ اور ان 3 دنوں کے اندر 9 سے لے کر 3 تک، یعنی 10، 9، 10، 11، 12، 13 عصر تک، 13 کی عصر تک اور 9 کی فجر سے لے کر جو ہے ہر نماز کے بعد تکبیریں پڑھنی ہیں، وہ اس طرح تکبیریں پڑھنی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ہر نماز کے بعد اونچی آواز سے 3 بار یہ تکبیریں پڑھنی ہے، اور یہ سنت بھی ہے اور اس کا بے شمار جو ہے ثواب بھی ہے، اور یہ پڑھنے سے ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، ہمارے درجے بلند ہو جائیں گے اور ہمارے اعمال نامے میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اس لیے کوشش کریں کہ یہ تکبیریں بھی پڑھتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عید الاضحیٰ میں سب مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں نصیب فرمائے اور ہم سب کو صحیح طریقے سے قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ عید الاضحیٰ کی خوشیاں